دریائے سندھ کے کنارے پر واقع یہ خوبصورت اور تاریخی شہر روہڑی 980 میں سید رکن الدین شاہ نے آباد کرایا۔ اس شہر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کی زیارت بھی موجود ہے۔ روہڑی میں بڑی تعداد میں اللہ کے اولیاء موجود ہیں، پر روہڑی کو میزبان امام حسین کی وجہ سے پورے پاکستان میں اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ روہڑی کا نو ڈھالا کربلائے معلیٰ کا تعزیہ روہڑی شہر کی پہچان ہے۔ یہ تعزیہ کم و بیش 450 سال سے ہر سال محرم الحرام میں امام حسین کی یاد میں اور میزبانی کے لیے برآمد کیا جاتا ہے۔ کربلائے معلیٰ کے تعزیہ کی ابتدا کچھ یوں ہوئی کہ 400 سال قبل سندھ کے ایک شہر روہڑی میں ایک صاحب سید محمد شریف عرف مور شاہ صاحب رہتے تھے، جو غم امام مظلوم کو یاد کر کے ہر وقت رویا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا نام مور شاہ پڑ گیا۔ یہ ہر سال کربلائے معلیٰ زیارت کے لیے پیدل جایا کرتے تھے۔ جب آپ 80 سال کے ہو گئے تو ایک دن خواب میں حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، اے مور شاہ، اب تمہاری عمر اس قابل نہیں ہے کہ سفر کی تکلیف برداشت کر سکو، اس لیے اب تم یہاں نہ آنا، بلکہ ہم خود تمہارے مہمان ہوں گے۔ اس پر مور شاہ نے کہا کہ مولا، میں ایک غریب درویش آدمی ہوں، آپ کی آمد کے لیے میں کیا بندوبست کر سکتا ہوں؟ اس پر ارشاد ہوا کہ ہماری طرف سے ایک پیغمبر آئے گا اور وہ تمہاری تربت کا ایک نقشہ بنائے گا۔ اس طرح ہم ہر سال وہاں آیا کریں گے۔ ایام اضحیٰ کے نزدیک، جیسا کہ مولا حسین علیہ السلام نے کہا تھا، تو بنو اسد کے قبیلے کے 2 افراد حکم امام حسین علیہ السلام کو بجا لاتے ہوئے سندھ آئے اور سید مور شاہ سے ملے۔ عراق سے آئے ہوئے بنو اسد کے قبیلے کے افراد نے سید مور شاہ کو میدان کربلا میں حسینی لشکر کے استعمال شدہ ڈھالے، تبرکات اور موجودہ تعزیے کا نقشہ دیا، جو دراصل امام حسین کی پہلی قبر مبارک کا نقشہ ہے، جو بنو اسد کے قبیلے نے امام حسین کا بنایا تھا۔ عراق سے آئے ہوئے ان بنی اسد کے لوگوں نے حضرت مور شاہ کو تعزیہ برآمد کرنے کا وقت، طریقہ کار اور مزید معلومات دی۔ یہ صاحب بھی مور شاہ صاحب کے ساتھ روہڑی میں رہنے لگے اور یہیں انتقال ہوا، اور ان کا مزار آج بھی مور شاہ صاحب کے احاطے میں زیارت خاص و عام کے لیے وقف ہے، جس کو فقیر عراقی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اب یہ تابوت نما تعزیہ 9 محرم الحرام کو صبح 4 بجے مسجد شاہ عراق سے شمع گل یعنی اندھیرا کر کے برآمد ہوتا ہے، جو خود بخود اٹھ کر دروازے کے بجائے دیوار کے اوپر سے باہر آتا ہے۔ یہ تعزیہ جلوس کی صورت میں کربلا سے ہوتا ہوا محلہ منڈوک کھبڑ جا کر پھر دن میں 2 بجے مزید 2 تابوت بیادہ شہزادہ علی اکبر و علی اصغر اور شہزادہ قاسم بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہ جلوس شاہی بازار سے ہوتا ہوا ڈھک بازار جاتا ہے، پھر ایک میدان میں آ جاتا ہے، جس کو جدائی کا میدان کہا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ تابوت، جس کو مقامی لوگ کربلا کے نام سے بھی منسوب کرتے ہیں بلکہ زیادہ تر کربلا ہی کہتے ہیں، دونوں تابوت الگ الگ ہو جاتے ہیں اور یہ جلوس کی شکل میں دوسرے میدان میں داخل ہوتا ہے، جو کربلا کا میدان کہلاتا ہے۔ شرکائے جلوس یہاں پر ٹھہر جاتے ہیں۔ ہر طرف یا حسین کی صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں اور ساری رات ذکر امام حسین کیا جاتا ہے۔ یہ تابوت 10 محرم الحرام تک اس شامیانے کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ نزدیک کے گاؤں سے آ کر زیارت کرتے ہیں۔
10 محرم کے بعد تعزیے کا بقایا تبرکات اور سامان اگلے سال کے لیے مسجد شاہ عراق میں صندوقوں میں رکھ دیا جاتا ہے، جس کے بعد دعائے فاتحہ کی جاتی ہے۔ اس شاہ عراق مسجد میں بنو روڑی کربلائی مولا سید مور شاہ کی آخری آرام گاہ بھی ہے، اور عراق سے آئے ہوئے بنو اسد کے 2 لوگوں میں سے ایک کی قبر بھی اس مسجد عراق میں ہے، جس کو عراق کے فقیر سے جانا جاتا ہے۔ اس شاندار مسجد کو مسجد کربلا بھی کہا جاتا ہے۔